زندگی بھی ایسے ہی ہے عزیزان محترم. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو کہ محدود ہے ایسی گزارے کہ اس دنیا جو کہ ہم فیہا خالدون ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، کامیاب رہنا ہے، تو یہاں پر کامیابی حاصل کرنی پڑے گی. یہی امتحان کی جگہ ہے. دنیا دنو یعنی پستی سے ہے. اور آیت اللہ تحریر حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ذات میں مشکلات ہیں. جو کہتے ہیں نا وہ مولانا صاحب میری زندگی میں مشکل ہے، میری زندگی میں یہ مشکل ہے، ہمارے کبھی یہ بیماری ہے، کبھی وہ بیماری ہے. خود دنیا ہے ہی مشکل. مادہ جس کو ہم میٹر کہتے ہیں، اس کے اندر مشکلات پائی جاتی ہیں. آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے. مگر رسول خدا نے مشکلات نہیں جھیلی. رسول خود فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلیں مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی. لہو لہان کر دیا گیا. حضرت ابو طالب کا کل وفات تھی. ان کے وفات کے بعد قریش نے کیا حال کیا رسول خدا کا، کبھی مٹی کبھی فضلہ. مگر کتنی بڑی ہستی تھی، مگر کیا شکوہ کیا. ہم ذرا سی مشکل ہو جائے، مولانا صاحب میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں یہ بھائی نمازیں واجب ہیں. نماز پڑھنا کوئی احسان نہیں ہے، یہ واجب ہے. ترک کر دیں گے گناہ ملے گا. یہ تو خدا کی طرف سے، تو ہمیں تو کرنا ہی ہے. باقی ہمارے اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں ہمارے اوپر، کیونکہ انسان خود ہی ہے. انسان خود ہے. وہ واقعہ آپ نے مشہور ہے، میسج کسی نے بہت اچھا میسج بنایا ہوا کہ ایک جانور کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو کسی سفیر کا کتا بہت نالاں ہو گیا، لے کر آئے اس کے پاس. کہا کہ یہ نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ میرے پاس آتا ہے، نہ کچھ. ہو بہت عجیب سا ہو گیا. پہلے سب صحیح تھا. اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے مجھے دے دیں. بعد میں چلے گئے، کہ کل آ جائے گا لے لیجیے گا. اپنا جو ان کا کام کرنے والا تھا، اگر اس کتے کو لے جاؤ اور اس کی چترول لگاؤ ٹھیک ٹھاک، نہ اس کو کچھ کھانے کو دینا، نہ اس کو پینا، اتنا اس کو مارو کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. رات بھر اس نے اس کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی. دوسرے دن جب سفیر آیا تو کہتا کتے کو لے کر، ایک دم کتے نے جب اپنے مالک کو دیکھا تو بھاگتا ہوا چلا گیا اور بڑی محبت بڑی نگاہوں سے اس ڈاکٹر کو دیکھنے لگا. تو ان لوگ کیا ہوا؟ کہتے نا اٹس اوکے فائن، آپ اپنا لے جا سکتے ہیں. کہتے کیا ہوا؟ کہتے اصل میں مخمل کے صوفوں پہ ایئر کنڈیشن میں رہ رہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اس کو اب احساس ہوا کہ حقیقت کیا ہے، تو اس کو اب سمجھ میں آ گیا یار ہم بھی ایسے ہیں. آرام کی زندگی، سب کچھ یہ آرام مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، بھول گئے خدا کو. ذرا سی مشکل آتی ہے تو خدا یاد آتا، اور جب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو پھر خدا کون سا خدا. حضرت سلیمان نبی گزر رہے تھے کہیں سے، تو دو چڑیا، ایک نر اور مادہ، گفتگو کر رہے تھے. رک گئے. مادہ جو میل چڑیا تھی وہ اس کو پرپوز کر رہا ہے رشتے کے لیے. یہ سن رہے ہیں کہ کیونکہ وہ حضرت سلیمان آواز جانوروں کی، پودوں کی، سب کی جانتے تھے. ابھی اس کو پرپوز کر رہا ہے کیسے کہ میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، جیسے ہم لوگ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے میں اپنی اس چونچ سے، چڑیا، میں اپنی اس چونچ سے سلیمان نبی کے تخت کو اٹھاؤں گا اور پھینک دوں گا. حضرت سلیمان نبی اس کی بات ہی سن رہے، یہ باتیں کیا کر رہا ہے یہ. تھوڑی دیر میں سامنے آئے، کہا ان دونوں کو بلاؤ. حاضر ہو گئے. کہا یہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہتے ہیں ایک عاشق اپنے معشوق سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. میں جانتا تھا میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ایک عاشق تو معشوق سے کر سکتا ہے. اور جیسے ہم لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر بعض اوقات، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور یہ سب شادی سے پہلے ہوتا ہے. شادی کے بعد پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے. وہ بھی یہی کر رہا تھا. حضرت سلیمان نے کہا اس کو چھوڑ. اس چڑیا جو دوسری تھی اس سے پوچھا کہ تم کچھ بات کرو. اس نے جو بات کی، حضرت سلیمان 40 دن تک گریا کرتے رہے. عجیب درس ہے. اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کوئی مجھ سے محبت نہیں ہے. اور یہ بات پہلے بھی یہ کئی لوگوں کو کہہ چکا ہے، اور میرے بعد بھی کئی کو بولے گا. حضرت سلیمان نے کہا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے پروردگار سے اسی طرح بات کرتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پروردگار میں تیری خاطر، اور اس کے بعد پھر کہیں اور جاؤں تو پھر کسی اور چیز سے محبت کرتا ہوں.
پھر کسی اور کی طرف بڑھ جاتا ہوں. عزیزان محترم، ہم جب تک اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کی طرف نہیں بڑھ سکتے. تو یہ راتیں، یہ ایام اس تک جانے کے لیے ہے، اور پوری طاقت سے دنیا، مادہ، شیطان ہمیں روکتا ہے اس کے پاس جانے سے. خود جیت کس کی ہے؟ جیت اسی کی ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھ گیا. جو اپنے آپ کو نہیں سمجھا، اپنے آپ کو دھوکے میں جس نے رکھا، وہ نہیں پہنچ سکتا. بہرحال اس ایام میں ہم ان چیزوں کو درک کرنے کو، وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے کیونکہ بہرحال آج اعمال بھی کرانے، اور میں کچھ حدیثیں جو کہ شب معراج کے اندر ہیں، یقیناً میں سب تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑی سی کچھ حدیثیں جو پروردگار نے رسول خدا کو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بہت ساری چیزیں جو رسول خدا نے دیکھی، میں خلاصتاً جلدی سے گزرتا ہوا کہ رسول خدا نے بہت سارے مقامات دیکھے. پہلے آسمان پر کسی نبی سے ملاقات ہے، دوسرے آسمان پر کسی سے، اس طرح ہر آسمان پر الگ نبیوں سے ملاقات ہے. ایک سوال آتا ہے کہ پروردگار نے میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ پروردگار نے رسول خدا کو اوپر کیوں بنایا؟ مگر خدا کہیں مقید ہے، خدا کسی جگہ کا محتاج ہے؟ تو انہوں نے اس کے لیے علت بتائی کہ نہیں، خدا کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، خدا تو ہر جگہ ہے، مگر پروردگار رسول خدا کو کچھ ملکوت، آسمان زمین کا کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، اسی لیے پروردگار نے اوپر کی طرف بلایا. اور وہ بھی بہت مشہور ہے کہ 50 نمازیں ملی تھیں تو رسول خدا نے جو ہے وہ جا کے اس کو 5 کروا دیا، ورنہ ہم سے تو 5 بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہیں، 50 ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ عزیزان محترم، تو بعضوں کہتے ہیں کہ نمازیں بخشنے گئے تو روزے ساتھ میں مل گئے، روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں. آپ بھائی تو لطف الہی ہے عزیزان محترم. اگر ہم اس کو اپنی زحمتوں سے دیکھیں گے تو ہر چیز مشکل ہے، لیکن جب ہم رحمت سے دیکھیں گے تو ہم رشک کریں گے اس چیز کو. کچھ حدیثیں ہیں کہ جو رسول خدا سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہوئے پروردگار نے ان کو بیان کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں کہ پروردگار نے وہاں پر بہت ساری ایسی باتیں کی کہ رسول خدا اور صرف خدا کے درمیان میں جو گفتگو تھی اس کو درمیان میں پیش کیا. وہاں پر جو سب سے زیادہ بات تھی وہ یہی تھی کہ پروردگار متوجہ کرانا چاہتا تھا رسول خدا کے ذریعے سے ہم لوگوں کو کہ خدا کس چیز کو پسند کرتا ہے. اس کے اندر پہلی حدیث میں بہت ساری حدیثیں ہیں اس میں کہ اے احمد، محبت جو مجھ سے محبت کی نسبت دیتا ہے اور اگر وہ فقط یہ انگیزہ رکھتا ہے کہ میری رضا حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی رضا حاصل کریں تو ہمیں ایک دوسرے کی رضائیت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم سے دوسرا بندہ راضی ہے کہ نہیں ہے. ہم اللہ کو تو راضی کر رہے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق اگر راضی نہیں ہے، خدا راضی نہیں ہے. عزیزان محترم، اسی لیے صلہ رحمی، والدین سے محبت، بہن بھائیوں سے، یہ بہت مہم ہے. بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں اتنی عبادتیں سب کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے، آپ اسی ملٹی میڈیا ایک میسج بھیج دیں، ایک سلام بھیج دیں، ایک وائس نوٹ بھیج دیں، لیکن آج ہم اس کو بھی کہتے ہیں کون بھیجے، کون کرے. یعنی ہم خود اتنے وہ سنگ دل ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب یہ احساسات نہیں ہیں. جب یہ کچھ نہیں تھا، ہم بھی بہرحال اسی زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے. آپ یقین کریں، ایک ہفتہ پہلے بھی کوئی کہتا تھا کہ ملنا ہے تو وہ اس ٹائم پر آتا تھا. کوئی فون اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کہ آدمی موبائل ہے. آج تو ہم 5 منٹ 1 منٹ پہلے، معذرت میں نہیں آ سکتا، سوری، کیونکہ بے اعتباری ہو گئی ہے. ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ اب ہم لوگ بیٹھیں، ساتھ بیٹھیں، ہفتے میں کوئی ایک دن نکال کر کچھ چائے. پہلے بوڑھے ہمارے بزرگ حضرات بیٹھا کرتے تھے. اب ہم اتنے زیادہ مسئلے، کہاں بیٹھنا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، بیٹھنا بھی ہے. 2 لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو دونوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر ہے.
بات نہیں کر رہے ایک دوسرے سے. آپ دیکھ لیں آپ روڈوں پہ, میں بھی دیکھ رہا ہوں, میں ہر جگہ دیکھتا رہتا ہوں, یہاں بھی دیکھ رہے ہیں, دو برابر میں بیٹھے ہوئے نہیں سکے. اس کو کہہ رہا میں نے میسج بھیج دیا, ذرا دیکھ لینا. اس نے یعنی قرابت ختم ہو گئی ہے, مادی پن اتنا زیادہ آ گیا ہے, رشتے اکھڑتے جا رہے ہیں. اسلام خاندان کے لیے مہم ہے, اسلام نے اس لیے زیادہ زور دیا ہے خاندان پہ. تو بہرحال اس کی طرف توجہ کریں, حدیث کافی یہ والی دورانی ہے. میں دوسرے میسج کی طرف آتا ہوں کہ رسول خدا سے کہا کہ اے احمد, ایسا نہ ہو کہ بچوں کی طرح پانی اور دنیا کے رنگ میں جو ہے وہ مشغول ہو جاؤ, اور دنیا کی جو مٹھاس ہے اس کے لیے اور جو ترشی ہے اس کے پیچھے چلے جاؤ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے رہنمائی کریں کہ میں آپ کے نزدیک آ سکوں. تو فرماتے ہیں کہ رات کو دن کی طرح اور دن کو رات کی طرح قرار دو. کہا یا رسول اللہ نے پروردگار کیسے میں اس کام کو انجام دوں؟ کہا کہ اپنی خواب کو یعنی سونے کو نماز اور بھوک کو اپنی خوراک قرار دو. عزیزان محترم, کھانے کا میں جتنی بھی حدیثیں پڑھی, اس کے علاوہ بھی پڑھی, جو نفس کی تربیت کے لیے حدیثیں ہیں اس کا تعلق کھانے سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ انسان اپنے اس کے اندر دنیا کی اتنی چیزیں ڈال لیتا ہے کہ آسمان کے آشکار اسرار اس کے اوپر واضح نہیں ہوتے. گرسنگی یعنی بھوکا رہنا, بھوکا رہنے نہیں کہ مولوی صاحب بھوکا رہنے کی طرح, ایک تو خود روزے سے تعبیر ہے کہ رمضان, دوسرا رات کے ٹائم پر کم کھانا, اس کی بہت تاکید ہے کہ جتنا زیادہ آپ کھاتے ہیں اتنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے صبح فجر میں اٹھنا, اتنا آپ کو عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں. لوگ ہمیں فون کر مولانا صاحب یہ خواب میں دیکھا, یہ خواب میں دیکھا. ہم کہتے ہیں رات کو کھایا گیا تھا بھائی. یعنی اتنا زیادہ آدمی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز, کیونکہ مشکل ہے ہمارا, اوپر سے آج کل کے کھانے. تو عزیزان محترم, اسی لیے اسلام تعدیل کی طرف یعنی تعدل یعنی ایک درمیانے راستے کی طرف کیوں کہا گیا؟ سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھاؤ, کھانے کے بعد 70 قدم چلا کرو, یعنی کچھ راز ہے اس کے اندر صحت کے لیے. تو لیکن ہم ان چیزوں سے نہیں, تو اس لیے رات کو کم از کم ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اے احمد, عزت اور جلال کی قسم, کوئی بندہ میری نسبت نہیں کر سکتا اگر اس کے اندر یہ 4 صفتیں, اگر یہ ضامن ہو جائے کہ اس کے اندر یہ 4 صفتیں ہیں تو میں اسے جنت میں ڈال دوں گا. 4 صفتیں, میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوتا, یہ 4 صفتیں ہمارے اپنی کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر ان کو پیدا کریں. پہلی کیا ہے کہ اپنی زبان سے کوئی بیہودہ بات, کوئی ایسی بات کہ جس کا فائدہ نہ ہو نہیں ادا کرے گا. ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہ جس کا فائدہ نہ ہو. بولے صاحب آسان, بہت سخت ہے. ہم اتنی باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں, کتنے لوگوں کے ہم مذاق کر کر دلوں کو دکھا دیتے ہیں. اگر ہم ضامن ہو جائیں اپنی زبان, زبان وہ اعضا ہے بدن کا, ٹائم نہیں ہے کہ جس سے سب سے زیادہ گناہ ہوتا ہے. یہی زبان روز قیامت میں ہمارے لیے جہنم کی آگ بن جائے گی. اس زبان سے ہم کیا کیا غیبت, تہمت, دل شکنی, جھوٹ, پتہ نہیں کیا. اگر میرا بندہ اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ اس سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا, میں اسے جنت میں بھیج دوں گا. دوسری چیز, اگر اپنے دل میں وسوسے اور شیطان کی جو واردات ہوتی ہے اس سے اپنے دل کو اگر بچا لے تو میں ضمانت دیتا ہوں اس کو. وسوسے اور شیطانی چیزوں کو ہم کیسے روکیں عزیزان؟ بس میں ساتھ ساتھ آپ کو حل بھی دیتا جاؤں کہ وسوسوں کو روک نہیں سکتے. عرفا کہتے ہیں وسوسے آئیں گے, لیکن برے وسوسوں کو آپ اچھے وسوسوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ دن میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر میں سیو ہو رہی ہوتی ہیں, وہی پھر وسوسوں کی طرح
آپ کے لیے فیومز کریٹ کرتے ہیں. اگر ہم اچھی چیزیں دیکھیں، دعا دیکھ لی، قرآن دیکھ لی، خانہ کعبہ کی تصویر دیکھ لی، حرم دیکھ لیا، اس طرح کی چیزیں اور اچھی چیزیں دیکھتے رہیں گے تو پھر ہمارے خیالات کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں گے. لیکن اگر ہم خدا نخواستہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں جو روڈ پر ہے، جو ٹی وی میں آ رہی ہے، تو پھر ہم اللہ اکبر بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہو پائے گا. تو اپنے وسوسوں کو اچھا کریں، شیطانی چیزوں سے دور کریں. تیسری چیز کہتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ توجہ ہونی چاہیے کہ میں یعنی اللہ اس کے حال سے واقف ہوں. یعنی آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے، کبھی گناہ نہیں کرے گا. یہ احساس ہو جائے، پروردگار بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی ضمانت دے دو کہ تم ہر وقت متوجہ رہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. پتہ ہم بھول جاتے ہیں. جوانوں کے لیے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، اب تو کہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، موبائل ہے، لیکن اگر کہیں سوراخ ہو اور پتہ ہو کہ والد صاحب دیکھ لیں گے تو اگر کوئی غلط چیز کھل بھی جائے گی تو بند کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ ابا کا ڈر ہے یا کسی اور کا ڈر ہے. مگر وہ جس کے کیمرے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ہر وقت دیکھ رہا ہے. میں نہیں، قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 105، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، اللہ، رسول، مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. میری طرح نہیں ہے کہ میں کوئی اٹھے گا تو دیکھوں گا. اندر آپ نے ارادہ کیا، وہ دیکھ رہے ہیں. آیت اللہ بہودینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں درس پہ جا رہا تھا، باہر نکلا، بارش کا پانی سڑک پہ تھا، ایک گاڑی گزری، پانی کی چھینٹیں میرے لباس پر آ گئی. وہ گزر گیا، میں نے اسے برا بھلا بولا، گھر گیا، کپڑے چینج کیے، واپس آیا. کہتے جب میں درس میں پہنچا تو کوئی اور نہیں تھا، میں اور دیکھا استاد جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. انہوں نے سر نہیں اٹھایا، مگر کہا کہ اگر اس گاڑی والے نے کوئی کام غلط کیا تھا تو تم نے کیوں غلط کیا؟ وہ کہہ رہا وہاں کوئی کھڑا ہوا نہیں تھا. مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں. ہم ایسے عرفا کے پاس جاتے ہیں، اجزاء نے مطلب بڑے بڑے علماء، رات کو جو کیا ہے سب پتہ ہوتا ہے انہیں. وہ تو یہ تو پروردگار نے لطف کیا ہوا ہے کہ عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. وہ ستار ہے، چھپانے والا ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر سکتے. یہ لطف ہے اس کا. اس لیے آیت اللہ عظمہ بہجت کہتے تھے کہ ہمارے پاس جب آیا کرو تو استغفار کر کے آیا کرو، کیونکہ ان کو نظر آتا تھا سب. بہرحال اس چیز کی طرف، پہلی چیز کیا تھی اگر آپ کو یاد میں رہی ہے؟ زبان. دوسری چیز کیا ہے؟ وسوسہ. تیسری چیز خدا دیکھ رہا، میں اس وقت متوجہ رہوں. چوتھی چیز اور آخری چیز کہ اگر انسان یہ ہر وقت توجہ رکھے اور بھوکا اور اپنے آنکھوں کے نور کو بچا رکھے، یعنی بھوکا رکھے، توجہ کرے کہ اپنے آپ کو، یعنی بھوکا اس میں خدا نہ خواستہ مراد میں سمجھیے گا آپ لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیں. یعنی ظاہر ہے کہ ہم ایک حد تک نہ کہ یہاں تک جب دعوت میں آتے ہیں اب پانی پینے کی ہمت نہیں ہے، اب اندر کچھ اتر نہیں رہا. پہلے بتاتے میٹھا بھی تھا گھر میں، ہم نے تو سبھی یہاں تک کھا لیا ہے. اور نہ ایک حصہ حدیث میں ہے کہ کھانے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو، ایک کھانا، پینا، سانس تو آ سکے. تو بہرحال ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں، انشاءاللہ پروردگار ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.